چنانچہ ایک حدیث میں ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اے ابی ابن کعب، کیا تم جانتے ہو کہ سب سے افضل آیت کون سی ہے؟ قرآن کریم میں سب سے افضل اور سب سے بہتر کون سی آیت ہے؟ تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی دیر خاموش رہے، سوچا تھوڑی دیر، اس کے بعد جواب دیا کہ آیت الکرسی قرآن کریم کی سب سے افضل اور سب سے بہتر آیت ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب سنا تو آپ نے فرمایا کہ ابو منذر، یہ ان کی کنیت ہے، فرمایا کہ اے ابو المنذر، تمہیں علم مبارک ہو، یعنی تم نے صحیح جواب دیا ہے۔ اس آیت کی ایک زبان ہے اور دو ہونٹ ہیں، اور یہ آیت عرش کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی رہتی ہے، یعنی قرآن کریم میں جتنی بھی آیات ہیں سب میں سب سے بہتر آیت آیت الکرسی ہے، اس لیے اس کو پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مختلف احادیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت الکرسی کے بارے میں ارشاد فرمائی ہیں۔ یہ آیت الکرسی چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ اب اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ قرآن کریم کے اندر جتنے مضامین بیان کیے گئے ہیں، جتنے بھی مضامین ہیں، ان مضامین کا ایک چوتھائی حصہ آیت الکرسی کے اندر موجود ہے۔ اس لحاظ سے یہ آیت الکرسی ایک چوتھائی قرآن کے برابر ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اجر و ثواب کے اعتبار سے یہ آیت الکرسی چوتھائی قرآن کے برابر ہے، یعنی جو شخص اس آیت الکرسی کو ایک بار پڑھے گا تو ایک چوتھائی قرآن کے برابر ثواب ملے گا، اور جو شخص اس آیت الکرسی کو 4 بار پڑھے گا تو اس کو ایک قرآن کریم ختم کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو اتنا ثواب ہر شخص حاصل کر سکتا ہے، ہم بھی حاصل کر سکتے ہیں، آپ بھی حاصل کر سکتے ہیں، ہر مسلمان حاصل کر سکتا ہے، اتنا آسان عمل ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منبر سے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو اس کے درمیان اور جنت کے درمیان اگر کوئی چیز رکاوٹ ہے تو وہ موت ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے والے اور جنت کے درمیان اگر کوئی چیز حائل ہے، رکاوٹ ہے، تو وہ اس کی موت ہے، یعنی اگر اس کو موت آئے گی تو فوراً جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اتنی اہم یہ آیت ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پر یاد رکھیں کہ یہ فضیلت جو آیت الکرسی کی ہے یہ بذات خود اس آیت کی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پڑھنے والے کے ذمے کوئی کبیرہ گناہ نہ ہو، حقوق العباد کی کوتاہیاں نہ ہوں۔ اگر اس کے ذمے کوئی کبیرہ گناہ نہیں ہے، حقوق العباد کی کوتاہیاں نہیں ہیں، تو یہ آیت یعنی آیت الکرسی اتنی اہمیت کے حامل ہے کہ اس کا پڑھنے والا ڈائریکٹ جنت میں چلا جائے گا۔ اتنی اہمیت کے حامل یہ آیت الکرسی ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہے، ایک اور حدیث ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات میں آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، ایک مرتبہ رات میں آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے، تو اس کا گھر شیطان سے محفوظ ہو جاتا ہے، اور اس گھر سے شیطان 40 دن اور 40 رات تک دور چلا جاتا ہے، یعنی 40 دن تک اس کا گھر شیطان سے محفوظ رہے گا، صرف ایک مرتبہ رات میں آیت الکرسی پڑھنے کی وجہ سے۔ اور آگے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص رات میں آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے تو وہ جنات سے، شیاطین سے، آسیب سے، جادو سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے، پھر اس گھر میں جادوگرنی اور جادوگر داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ تم بھی اس آیت کو یاد کر لو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرما رہے ہیں کہ تم بھی اس آیت کو یاد کر لو، یعنی آیت الکرسی کو، اور اپنے اہل و عیال کو بھی اسے یاد کراؤ، سکھاؤ، اور اپنے پڑوسیوں کو بھی اسے سکھاؤ۔ یہ اتنی اہم آیت ہے یعنی آیت الکرسی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تاکید فرما رہے ہیں کہ تم خود بھی یاد کرو، اپنے اہل و عیال کو بھی یاد کراؤ، اور اپنے پڑوسیوں کو بھی یاد کراؤ۔ اس سے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کوئی آیت نازل نہیں فرمائی ہے۔
اتنی اہمیت کے حامل ہیں یہ آیت مبارکہ۔